رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبری فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی درس حدیث کا سلسلہ جو آپ کا چل رہا ہے اسی کے ضمن میں مجھے حکم ہوا کہ درس حدیث ہی بیان کرنا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر میں ہیں، سڑک کے کنارے پہ دو قبریں آ گئیں۔ توجہ بات کی جانب، سید کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، بے ساختہ کہہ دو، ذرا پیار سے کہہ دو، ذرا محبت سے کہہ دو، ذرا ذوق سے کہہ دو۔ خچر بدکی، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ حضور گر جاتے۔ جب جانور متانا ہو جاتا ہے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا وما یعذبان فی کبیر، بھائی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ایک وہ ہے جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ میرا بابو پینٹ والا کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، بٹن جھاڑا، بٹن باندھا، چلتے چلتے زمیندار دھوتی پیچھے پھینکی، پیشاب کیا، جھاڑا، اور کون سے نشان پڑ گئے، کون سے داغ پڑ گئے؟ قطرہ پیشاب کا ہی ہے نا۔ میرے مرشد کا فرمان ہے تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، اور میری امت پیشاب کے قطروں سے بچنا، اور میری امت کو اکثریت کو عذاب قبر صرف اس وجہ سے ہوگا کہ وہ پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ لیٹرین میں جائیں، ایک آدمی پیشاب بیٹھا، دوسرا دروازہ کھڑکھڑا رہا ہوتا ہے، جلدی کرو۔ او بھائی وہ کوئی آرام کی جگہ تو ہے نہیں کہ وہ آرام کر رہا ہے، سونے کی جگہ تو ہے نہیں کہ سو رہا ہے، سوچنے کی جگہ تو ہے نہیں سوچ رہا، وہ خود قضائے حاجت میں ہے۔ جب باہر آئے گا تسلی رکھو، کم از کم اس کا لباس بھی پاک ہو جائے اور کپڑے بھی پاک رہیں۔ میرے مرشد نے کہا پیشاب کے قطروں کا خیال رکھنا، اور اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ یہ نبی کے کلا حکم ہے۔ جس نبی کا اٹھنا پاک ہے، بیٹھنا پاک ہے، سونا پاک ہے، کھانا پاک ہے، جاگنا پاک ہے، لباس پاک ہے، بستر پاک ہے، ازواج پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، پھر میرا رب کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور یہ مسئلہ نبی کو کہہ کر امت کو سمجھا دیا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا۔ گدھا پیشاب کر رہا تھا، ہم گزر رہے ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ خچر پیشاب کر رہا تھا، ہم گزر رہے ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ بھینس پیشاب کر کے اپنی دم ہلا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کون سا داغ پڑ گیا؟ ہم نے داغ کو جرم سمجھا ہے، قطروں کو نہیں، حالانکہ وہی قطرے ہمارے اعمال کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب انسان ناپاک، کوئی عبادت
نہیں ہے۔ مومن کی ہر عبادت کا دار و مدار پاکیزگی کے اوپر ہے۔ اس لیے سید کونین نے کہا اگر ایک انسان لمبا سفر کر کے آیا، پراگندہ حال آیا، جوئیں پڑی ہوئے سر میں، میل کچیل سے پڑا ہے اور وہ پریشانی اور بیماری کے عالم میں ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب، ایک بالش اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ صحابہ کہنے یا رسول اللہ کہاں سے کتنے ملکوں سے چل کر آیا، ڈاکوؤں نے کئی بار لوٹا، کئی بار پیٹا، کئی بار مارا، اس حالت میں بیماری کی حالت میں کئی سال کا سفر کر کے آیا ہے۔ فرمایا ہاں اس کا چلنا ٹھیک ہے، آنا ٹھیک ہے، سفر ٹھیک ہے، لیکن من یأکل حراما ویشرب حراما ویلبس حراما فیقول یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہو۔ بھئی جب کھانا حلال کا نہیں، پینا حلال کا نہیں، پہننا حلال کا نہیں، کھانا حلال کا نہیں ہے، کوئی بھی دعا اس کے سر سے ایک بالشت آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ جس طرح وہ چیزیں، اسی طرح فرمایا اپنا لباس پاک رکھو، اپنا لباس پاک رکھو۔ حضور نے کیا فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ایک وہ ہے جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا وہ ہے جو دکانوں پہ بیٹھ کے زبان کے چسکے پورے کرتا تھا۔ آپ کہیں گے زبان کے چسکے مٹھائی نہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی چگل خوری، کیا چگلیاں، کیسا معنی کر چگلیاں، جس کو ہم گناہ پیشاب کے قطروں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے اور چگل خوری کو بھی ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی۔ سید کونین نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، ایک وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، دوسرا جو ہے کہتا تھا کوئی بات نہیں پیشاب کا قطرہ ہی تو لگائیں۔ حضور پریشان، قریب ایک کھجور تھی، ثم اخذ رطبۃ جریدۃ، یوں میرے مرشد نے ٹہنی کھینچی، ٹہنی کیا کیا، ٹہنی فشقھا نصفین، اس کے دو ٹکڑے کیے، توجہ میری جانب، دو کس کے، ہری ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ثم اخذ رطبۃ جریدۃ فشقھا نصفین، دونوں پہ ایک ایک ٹہنی کو گاڑ دیا۔ کور پکی سی نا، پتھر لگا ہوا تھا نا، اینٹیں لگی ہوئی تھی، سنگ مرمر لگا ہوا تھا، لوہے کی چادریں لگی ہوئی تھی، جتھے کل بھی نہیں ٹھکدا۔ ثم اخذ، پتہ چلا قبر کچی ہے، اور کچی قبر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کچی قبر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ثم اخذ رطبۃ جریدۃ فشقھا نصفین، دونوں قبروں پہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ کام آپ نے، قربان جاؤں صحابہ نے پوچھا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ ٹہنی توڑی، دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ، پتہ چلا قبر کچی تھی، پکی نہیں تھی۔ سوال کیا تو جواب دیا میرے مرشد نے لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں کمی، توجہ میری جانب، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ پتہ چلا ہر قبر پہ ہرا درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَسْبِيحُهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن ہم اس ذکر کو سمجھ اللہ، توجہ کرنا بات کی جانب، لَعَلَّهُ
یخفف عنہما ما لم یبسا۔ یہاں سارے محدثین نے یہی معنی کیا، مگر میرے شیخ امام المحدثین، شیخ المحدثین، استاد المحدثین قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ جب حدیث پڑھا رہے تھے کہتے یہ ساروں کا معنی یہ ہے، لیکن میں معنی کچھ اور کرتا ہوں۔ میں معنی پوچھا استاد جی آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ایک ٹہنی آپ لگائیں ہری رہے اللہ کا ذکر کرے، میں لگاؤں ہری رہے اللہ کا ذکر کرے، تیسرا لگائے ہری رہے اللہ کا ذکر کرے، سوکھ جائے عذاب پھر شروع۔ لیکن میں معنی یہ کرتا ہوں یہ ٹہنی میرے نبی کے ہاتھ کی، یہ ٹہنی میرے مرشد کے ہاتھ کی، یہ ٹہنی سید کونین کے ہاتھ کی، یہ ٹہنی امام الانبیاء کے ہاتھ کی، ٹہنی لگائی میں معنی یہ کرتا ہوں خشک ہونے سے پہلے اللہ ان کے عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، پھر کبھی عذاب۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہماری اولادیں کیا کہتی ہیں؟ میرا بابا مر گیا کوٹھی چھوڑ کر، میرا بابا مر گیا بنگلہ چھوڑ کر، میرا بابا مر گیا گاڑیاں چھوڑ کر، اگر قبر پکی نہ کی تو میری ناک نہیں رہے گی۔ ناک تو ابو طالب کی بھی نہیں رہی تھی۔ ناک کو نہ دیکھ، نبی کی سنت کو دیکھ۔ تو حدیث نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ یہ دنیا دارالعمر ہے چلنے کا، وہ ہے آخرت والا جہاں جانا ہے ہم سب نے۔ تو دعا کرو ہماری وہ آخرت والی منزلوں کو اللہ آسان فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ 10 منٹ کا ٹائم تھا، میرا کام میں پورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔